مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے اور میرے ساتھ ہیں لبنہ ولیم اور میری بیٹی تحلیم ولیم۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک اور دن دیا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر عبادت کر سکیں، آپ ہماری عبادت میں اور ہم آپ کی عبادت میں شریک ہو سکیں۔ آئے ہم آغاز ہی میں اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں، اور میں درخواست کروں گا اپنی مسز سے کہ وہ ہماری دعا میں رہنمائی کریں۔ آئے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے وقت بخش دیا اپنے پاس آنے کا۔ آئے خداوند اپنے دل کو تیرے سامنے چکاتے ہیں۔ آئے خداوند اچھا کلام عطا فرما تاکہ خداوند تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ دعا کو سن اور قبول کر، آمین۔ آئے ہم خداوند کی پرستش کریں اور ہم گیت گائیں گے جو آپ سب کو آتا ہوگا۔ جان میں نے اپنی دی اور خون دیا بیش بہا۔ آپ کو اگر آتا ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر گائیں۔ جان میں نے اپنی دی، خون دیا بیش بہا، کہ پائے زندگی اور موت سے ہو رہا۔ یہ جان یوں دی تجھے، کیا دیتا تو مجھے۔ یہ جان یوں دی تجھے، کیا دیتا تو مجھے۔ میں چھوڑ کر خاص جلا زمین پر آیا تھا، ہوا غریب تنہا اور دکھ اٹھایا تھا۔ یوں میں نے چھوڑا سب، کیا چھوڑا ہے تو آ۔ یوں میں نے چھوڑا سب، کیا چھوڑتا ہے تو آ۔ جان میں نے اپنی دی، خون دیا بیش بہا، کہ پائے زندگی اور موت سے ہو رہا۔ یہ جان یوں دی تجھے، کیا دیتا تو مجھے۔ یہ جان یوں دی تجھے، کیا دیتا تو مجھے۔ مصیبت بے بیاں میں نے گوارا کی، کہ بچے تیری جان اور پائے مخلصی۔ یوں دکھ میں رہا، کیا تو نے کچھ سہا۔ یوں دکھ میں رہا، کیا تو نے کچھ سہا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو کہ ہم اس کی حضور گیت گا پائے اور اس کی پرستش کر پائیں۔ آئے ہم اس وقت خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے زبور کی کتاب میں سے 113واں زبور اور اس کی تیسری آیت کی ہم تلاوت خداوند کے کلام میں سے کریں گے، اور پہلے تلاوت سنیں گے ہم انگریزی میں بیٹی تحلیم سے۔ Psalm 113 verse 3. From the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. اب ہم اس کی تلاوت اردو میں سنیں گے۔ آفتاب کے طلوع سے غروب تک خداوند کے نام کی حمد ہو۔
خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں. خداوند لشکروں کے خدا، آسمان و زمین کے خالق و مالک، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں وقت دیا کہ ہم تیرے کلام پہ غور و خوض کر سکیں. خداوند تو ہمیں بخش دے کہ جو کچھ بھی ہم تیرے کلام میں سے سنتے ہیں وہ خدا پاک روح کی طرف سے ہو، جو ہمارے دلوں میں جڑ پکڑے اور 30 60 اور 100 گنا پھل کا باعث ہو. مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین. اکثر روزوں کے ایام میں ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے جس میں بے شمار ہمارے مسیحی اور دیگر روزہ دار جو ہوتے ہیں وہ گرفتار ہوتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ جو ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ روزہ رکھ کے کسی طریقے سے ٹائم گزارا جائے، اور وہ ٹائم گزارنے کے چکر میں کبھی کبھی سارا دن سوئے رہتے ہیں اور کبھی بھی اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے جو دراصل روزے کا مقصد ہے. میں جب اس آیت کو پڑھ رہا تھا تو یہ آیت بڑی ہی خوبصورت ہے. زبور نویس لکھتا ہے، زبور 113 اس کی 3 آیت میں، آفتاب کے طلوع سے غروب تک، یعنی کہ جب سورج اپنا چہرہ دکھاتا ہے، جب وہ طلوع ہوتا ہے تب سے لے کے غروب تک، ہر وقت جو آپ کا اس زمین پر گزرتا ہے، ہر وقت جو آپ کا اس دن میں گزرتا ہے، اس وقت کو ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ خداوند کی حمد کی جائے، خداوند کی تعریف کی جائے. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ بڑی ناشکری دنیا ہے، اور ہم اکثر اپنی زندگی میں لوگوں کا شکر ادا کرنے میں یا لوگوں کو تھینکس کہنے میں بہت کنجوس واقع ہوئے ہیں. ہم کبھی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اور اکثر جب ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تو لوگ اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے ان کے ساتھ کوئی فرق کام ہو گیا. کئی مرتبہ جب ہم کہتے ہیں تھینک یو تو لوگ یوں دیکھتے ہیں کہ کس چیز کا تھینک یو؟ کہ آپ نے پیسے دیے، ہم نے آپ کے لیے کام کیا، اگر ٹیکسی ہے آپ نے کرایہ پے کیا اور ہم آپ کو چھوڑا، اگر دکان ہے آپ نے کرایہ پے کیا اور ہم نے آپ کو سودا دے دیا، تو تھینک یو کس بات کا؟ تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ تھینک یو کس چیز کا آپ کر رہے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو گریٹنگز ہوتی ہیں یہ بہت ضروری ہوتی ہیں، اور یہ ہماری عام زندگی میں نہیں بلکہ خدا ہمیں اس طرف قائل کرتا ہے کہ ہمیں اس کی بھی حمد کرنی چاہیے، لوگوں کے بھی شکر گزار ہونا چاہیے، اور لوگوں سے اتم جو شخصیت ہے، جو ہستی ہے، وہ ہمارا خدا ہے، اس کے شکر گزار ہونا چاہیے. ہم جب حالات اچھے ہوتے ہیں ہم شکر گزاری کی باتیں کرتے ہیں، ہدیے دیتے ہیں اور لوگوں کو بلا کر بڑی بڑی عبادتیں سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن جب حالات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جب پیسہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے 2 سال پہلے آپ نے دیکھا کہ جب کرونا آیا اور ساری دنیا بند ہو گئی تو لوگوں کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے کہ خداوند کے لیے کس بات کی شکر گزاری کریں، کیونکہ ساری دنیا رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، لوگ مر رہے تھے، لوگ ہم سے جدا ہو رہے تھے، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب شکر گزاری کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں تو شکر گزاری خداوند کے اندر جو ہمارا اعتماد ہے، خداوند کے اندر جو ہمارا ایمان ہے، شکر گزاری اس کو اور زیادہ بڑھاتی ہے، اسے اور زیادہ مضبوط کرتی ہے، اسے اور زیادہ بہتر طور پر ہمارے سامنے پیش کرتی ہے. اور کئی مرتبہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ہم اگر خداوند سے مانگنے کی بجائے اور خداوند کو یہی کہتے رہنے کی بجائے خداوند یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، اگر ہم خداوند کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ خداوند ہم نے تیری طرف سے اس چیز کو قبول کر لیا، تو پھر آپ کے دل میں ایک عجیب سی شکر گزاری ابھرے گی. پھر آپ ہر ایک اس چیز کے لیے شکر گزار ہوں گے جو خدا نے آپ کو اس دنیا میں دی ہے. اور خداوند نے ہزاروں لاکھوں چیزیں ایسی دی ہیں جن کے لیے ہم نے کبھی بھی خدا کا شکر ادا نہیں کیا. خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، خداوند نے ہمیں جسم دیا ہے، خداوند نے ہمیں زبان دی ہے، خداوند نے ہمیں ہوش دیا ہے. آپ کبھی جا کر دیکھیں، ہزاروں لوگ ہیں جو ہاسپٹلز میں ہیں، آئی سی یوز میں ہیں، بے ہوش پڑے ہیں اور کوما میں ہیں، اور ان کو کھلانے جلانے کے لیے لوگ ان کے پاس ہوتے ہیں، خود سے وہ حرکت نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، صرف آنکھوں کے اشارے کے ساتھ ہی ان کی زندگی چل رہی ہوتی ہے. تو ان لوگوں سے آپ ہزاروں درجے بہتر ہیں. آپ کو خدا نے ہاتھ دیے ہیں جن سے ہم تالیاں بجا سکتے ہیں، خداوند کی پرستش کر سکتے ہیں. آپ کو خدا نے زبان دی ہے جس سے آپ گا کر خداوند کی پرستش کر سکتے ہیں، خداوند کا کلام پڑھ کر لوگوں کو سنا سکتے ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں جو خدا ہمارے مانگے بغیر ہی ہمیں دے دیتا ہے، اور اس کے لیے ہم کبھی خدا کے شکر گزار نہیں ہوتے، کبھی اس کی حمد نہیں کرتے، کبھی اس کی شکر گزاری نہیں کرتے، کبھی اس کی تعریف نہیں کرتے کہ وہ کتنا عظیم ہے۔ اگر آپ کو کبھی آکسیجن کی کمی کی حالت محسوس ہو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آکسیجن نہ ہونا کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ بہت سال پہلے جب میں ایک حادثے کا شکار ہو گیا اور میرے جو گردے تھے، میرے جو پھیپھڑے تھے، ان کے بیچ میں زخم ہو گئے، تو آکسیجن اندر ٹھہرتی نہیں تھی، اور چند منٹس جو لگتے ہیں یا چند لمحے جو لگتے ہیں جس میں ایک سلنڈر اتار کے دوسرا سلنڈر لگایا جاتا ہے، اس کے بیچ میں ایسا لگتا تھا کہ شاید زندگی ختم ہو جائے گی، ہم مر جائیں گے۔ لیکن خدا نے کتنی آکسیجن ہے جو ہمیں بغیر مانگے ہی دی ہوئی ہے۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں وہ ہمیں تازہ آکسیجن دیتا ہے، پانی دیتا ہے، خوبصورت دھوپ دیتا ہے، خوبصورت روشنی دیتا ہے، خوبصورت دن دیتا ہے، خوبصورت رات دیتا ہے۔ خدا نے ایسی ہزاروں چیزیں ہمیں دی ہیں جس کے لیے ہم کبھی خدا کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس نے ہمیں خاندان دیے، بھائی دیے، بہن دیے، اور بے شمار رشتے ایسے دیے ہیں جن کی ہم کبھی قدر بھی نہیں کرتے، اور ہم سوچتے ہیں ان رشتوں کے بارے میں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، اور ان رشتوں کا ہم کبھی شکر گزار نہیں ہوتے جو رشتے خدا نے ہمیں دے رکھے ہیں۔ ہمیں خداوند کا شکر گزار ہونا چاہیے ان رشتوں کے لیے، ان نعمتوں کے لیے، ان باتوں کے لیے جو خدا نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ اور ہم اکثر اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے ناشکر مسیحی ہیں، اور ہم خداوند کی حمد کرنے کی بجائے کہ اس نے ہمیں یہ دیا ہے، اس نے ہمیں یہ دیا، وہ عظیم ہے، وہ قادر ہے، اس کی قدرت ہمیں سنبھالتی ہے، اس کی قدرت ہمیں اٹھاتی ہے، اس کی قدرت ہمیں سخت سے سخت حالات میں مضبوطی سے قائم رکھتی ہیں، ہم ایسی باتیں نہیں کہتے، بلکہ ہم روتے رہتے ہیں خدا نے ہمیں یہ نہیں دیا، خداوند ہمارے پاس یہ نہیں ہے، خداوند ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ اور جب بھی ہم خداوند کے پاس آتے ہیں تو لسٹ ہوتی ہے ہمارے پاس، ہمیں خداوند یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، اور ہم ہر وقت بھکاریوں کی طرح خدا کے پاس آتے ہیں۔ لیکن آئیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو بھی، اور اگر وقت نہیں ہے تو بھی وقت نکالیں اور خداوند کے حضور بیٹھ کر خاموشی سے خدا کا شکر ادا کریں، اپنے جسم کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی شخصیت کے لیے، کہ خداوند نے آپ کو پورا انسان بنایا ہے، خداوند نے آپ کو ہاتھ دیے، آنکھیں دیے، کان دیے، ان میں سے ایک بھی چیز اگر نہ ہو تو انسان کے اندر جو محرومی ہوتی ہے اس کا میں اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے خداوند کی حمد کریں جب بھی وقت ملے۔ یہاں تو وہ کہتا ہے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے خداوند کی حمد کرنی چاہیے۔ صبح جب سورج نکلتا ہے تو خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے، رات کو جب آپ بستر پہ جاتے ہیں تو خداوند کی شکر گزاری کریں، تو خداوند آپ کو اور زیادہ مضبوط کرے گا، اس پہ آپ کا کانفیڈنس اور زیادہ بڑھے گا۔ جب ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم جو خدا سے مانگیں گے وہ ہمیں دے گا، اور اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ہمارے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ ہم خدا سے اور مانگیں، خداوند کے حضور اور محنت کریں، اور زیادہ وفاداری کریں، اور جتنی وفاداری، محنت اور شکر گزاری کے ساتھ ہم خداوند کے ساتھ چلیں گے وہ اتنی ہی برکتیں ہمیں دیتا رہے گا، جیسے وہ ماضی میں دیتا رہا مستقبل میں بھی دیتا رہے گا۔ لیکن آئیں، اپنی زبان کو کھولیں اور خداوند کی حمد کریں، اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں کیا کیا ایسی چیزیں دی ہیں جن کا ہم نے کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ اس نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، اس نے ہمیں پورا جسم دیا ہے، اس نے ہمیں خاندان دیے، گھرانے دیے، اور ہمیں خوبصورت وطن دیا ہے جس کے بیچ میں ہم خداوند کی پرستش اور عبادت کر سکتے ہیں۔ اس لیے خداوند کا شکر ادا کریں اس خوبصورت ملک کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، گھرانے کے لیے، اپنی صحت اور تندرستی کے لیے، اور جو جو اعضاء بھی آپ کے بالکل ٹھیک کام کرتے ہیں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ اور جب آپ حمد کریں گے تو خداوند آپ کو برکتوں پہ برکتیں دے گا۔ آمین۔